بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل اور اسلامی تعلیمات اور قرآنی آیات پر مبنی وظیفوں کی صورت میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر آپ کو خوش آمدید. دوستو، ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن کی مناسبت سے جمعہ جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے اور جس کی قدر و منزلت بے شمار ہے، اس دن کی مناسبت سے ہم آج آپ کے لیے ایک خصوصی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی مصیبت زدہ شخص جس کو کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ مالی مسائل کا شکار ہو یا وہ صدمے کی کیفیت میں ہو یا اسے ذاتی زندگی میں کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اگر وہ شخص جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان جب علماء حضرات خطبہ دینے سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی 2 خطبوں کے درمیان جو چند سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں اگر یہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ اس مسنون دعا کی برکت سے اس شخص کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے. جو بھی جائز خواہش اس کے دل میں ہے وہ پوری ہوگی، کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھتے تھے. یعنی یہ صدمے اور پریشانی کے وقت وہ خود پڑھتے تھے، تو آپ اس دعا کی قدر و منزلت کا، اس کے اثر کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. تو بھائیوں اور بہنوں، جو بھی ہم میں سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہے، ان کے لیے یہ دعا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر صاف ستھرا لباس پہننا ہے اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر جب جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان قاری صاحب یا علماء جو پڑھاتے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور خاموشی اختیار کریں، تو آپ نے اس وقفے کے دوران یہ مسنون دعا پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. جب آپ یہ جمعہ کے خطبوں کے درمیان مسنون دعا دہرا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی تمام حاجات، کسی بھی قسم کی پریشانی، چاہے وہ مالی ہو، جسمانی ہو، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ان تمام کا حل اللہ تعالیٰ اس مسنون دعا کے ذریعے، ان بابرکت الفاظ کے ذریعے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے نکلے تھے، ان تمام حاجات کو وہ ختم کر دیں گے، ان تمام مشکلات کو وہ ختم کر دیں گے. خواتین و حضرات، اس دعا کی قدر و منزلت، اس دعا کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہمارے ذہن جو ہیں اس کی برکت کو ناپنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں. بظاہر چند سیکنڈ کی یہ دعا ہے، لیکن یہ اپنے اثر میں بہت باری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فوری کھینچ لاتی ہے. آپ میں سے اگر کوئی بھی یہ دعا پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھیج دیجئے تاکہ آپ بلا تاخیر یہ وظیفہ کر سکیں. دوستو، جہاں تک جمعہ مبارک کے دن کی قدر و منزلت کا سوال ہے تو اس کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت ہے کہ
اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ذریعے اس گھڑی کی مدت جو ہے وہ نہایت قلیل بتائی تھی۔ دیگر روایات میں یہ بیان بھی ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب نماز سے قبل اقامت کہی جاتی ہے تو وہ گھڑی بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو وہ خواہش کرتے ہیں، جو وہ اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرماتے ہیں۔ تو ضرورت صرف اس امر کی ہے خواتین و حضرات کہ ہم اس گھڑی سے فائدہ اٹھا لیں، ان لمحات سے فائدہ اٹھا لیں، اور یہ جو جمعہ کا مبارک دن ہے اس میں ہم عبادات کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات جو ہیں، اپنی تمام مشکلات جو ہیں وہ ختم کروا لیں۔ پہلے جو دو فکروں کی مسنون دعا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی دعا آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اس کا خاصہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی۔ اگر آپ اس دعا کے مفہوم پر غور فرمائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو واحد معبود قرار دیا گیا ہے اور اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ یعنی پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو عظیم اور حلیم قرار دیا گیا ہے، اور پھر دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ہی کو اس تمام عرش کا، اس عظیم عرش کا رب قرار دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، جب بھی کوئی شخص، دعا کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود مان کر اس کی توحید کا اقرار کر کے، اس کی تعریف فرما کر، اس کی حمد و ثنا کے بعد اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو کر اپنی عنایات کے، اپنے انعامات کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں، اور اس کی امداد جو ہے وہ غیبی خزانوں سے کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک اور اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ اس دعا کا کوئی مخصوص دورانیہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیگر وظائف کی طرح خاص مدت تک اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان اس دعا کو پڑھتے رہیے اور اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے رہیے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ کیسے کیسے معجزات جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوں گے۔ ایک اور بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھیے کہ اپنی روزمرہ زندگیاں جو ہیں وہ کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو میں تمہیں چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں حد الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دانستہ طور پر ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بنائے گئے قانون کی وائلیشن نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بنائے گئے حکم کی حکم عدولی نہ کریں، اور ہر وقت اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور رکھیں۔ ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے کسی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، تبھی اگر ہمیں اس سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو اس سے کام نکلوانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو دوستو، جو ان تمام جہانوں کا مالک ہے، ان تمام مخلوقات کا خالق ہے،
हम उसको क्यों याद नहीं करते। और इस खुदाए बुजुर्ग व बरतर की याद का ये मकाम है कि अल्लाह ताला मोमिनों से वादा फरमाते हैं कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। तो ये ख्याल कीजिए, ये तसव्वुर में लाइए कि अगर अल्लाह ताला आपको याद कर रहे हों तो ये कैसे हो सकता है कि आप पर कोई मुसीबत आ जाए, या अगर वो मुसीबत एक आजमाइश के तौर पर आ जाए तो वो फिर कायम भी रहे। दोस्तों, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम आज जो आपको जुम्मा की मुनासबत से ये दुआ बताई गई है, आप इससे भरपूर इस्तिफादा करेंगे और अपनी तमाम हाजात जो हैं, अपनी तमाम परेशानियां और मुश्किलात जो हैं, इस दुआ के जरिए, इन मसनून कलिमात के जरिए अल्लाह ताला के आगे पेश करके खत्म करवा लेंगे। यही हमारा इस चैनल के जरिए मकसद है कि आप दर बदर भटकने की बजाय जो मसनून वज़ाइफ हम तक पहुंचे हैं, जो कुरानी आयात की शक्ल में दुआएं हैं, उनसे फायदा उठाइए और अपनी जिंदगियां आसान बनाएं। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि अगर आपको ये पैगाम, ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सदका जारिया का ये सिलसिला जो है वो रुकने में ना आए। आखिर में हम आपके ताउन के निहायत शुक्रगुजार हैं कि आप जिस बड़ी तादाद में हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए ताकि हम नित नई मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।